جس وقت صاحب تصور اسم اللہ ذات میں غرق ہوتا ہے تو اسے ساری مخلوق بھول جاتی ہے اور مخلوق کا تمام ذکر مذکور بھی بھول جاتا ہے۔ واضح ہو کہ ظاہری عبادات و اعمال سب کے سب درجات ہیں جو محض خلقت کی پسند ہے، جبکہ باطنی اعمال یعنی دل میں تصور اسم اللہ ذات مراتب ذات ہیں جو خالق کی پسند ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرب دیدار پارٹ نمبر 3 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سر قدم شد قدم را با سر بجو، غرق شوفی اللہ فنا وحدت بگو۔ یقیناً سر کو قدم بنا کر یعنی سر کے بل چل کر خدا کو تلاش کرنا نہایت دشوار ہے، لہٰذا تصور اسم اللہ ذات میں غرق اور فنا ہو جا اور اسے دل میں جا گزیں کر لے کہ وہی وحدت الہی کہلاتی ہے۔ واضح ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مرشد کامل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کلمہ پاک کی تلقین فرمائی اور فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غمض عینک یا علی واسمع فی قلبک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے علی، اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنو۔ مرشد کامل کی دست بیعت کے بغیر ذکر، تلقین، تصدیق، یقین حاصل نہیں ہوتا، خواہ کوئی تمام عمر ہی کیوں نہ پڑھتا رہے، باطن اور معرفت الہی سے ہمیشہ محروم رہے گا۔ علم ظاہر محض تعلیم ہے جو عالم ظاہر سے حاصل ہوتی ہے، لیکن مرشد کامل علم باطن کا وسیلہ ہے، جس کی دست بیعت اور وسیلہ سے علم باطن، معرفت الہی، ارشاد اور تلقین حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ دست بیعت اور تلقین کا جو سلسلہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوا، وہ 4 پیر اور 14 خانوادوں سے فیض بفیض عطا بعطا ایک دوسرے کو تا قیامت پہنچتا رہے گا۔ لہٰذا عارفان باللہ کو معرفت الہی، ذاکران خدا کو ذکر کی تلقین اور دیگر مراقبہ قرب مع اللہ اور فیضان حضوری کا حاصل ہونا قیامت تک جاری رہے گا اور بند نہ ہوگا۔ واضح ہو کہ سلطان الفقراء کی ابتدا غیر مخلوق نور ایمان ہے اور ان کی انتہا غیر مخلوق نور ذات رحمان ہے۔ پس معلوم ہوا کہ آدمی کے وجود میں نفس، قلب، روح و سر چاروں مخلوق اور حجاب ہیں، اور نفسی، قلبی، روحی اور سری بندگی بھی مخلوق اور حجاب ہے۔ اگرچہ ان چاروں کا عمل عبادت و بندگی باعث ثواب ہے، لیکن ثواب میں بھی حجاب کا عذاب ہے۔ جب حجاب ظلمات نفس، حجاب ظلمات قلب، حجاب ظلمات روح اور حجاب ظلمات سر تقلیدی اور ناسوتی وجود سے اٹھ جاتے ہیں تو پھر تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے غیب الغیب سے 24 لطائف کھلتے ہیں، اور تصور اسم اللہ ذات کا غیر مخلوق نور آفتاب کی طرح طلوع ہوتا ہے، اور سر سے قدم تک تمام وجود، قلب و قالب، 7 اعضاء نور کی طرح روشن ہو جاتے ہیں۔ تصور اسم اللہ ذات کے انوار سے آدمی کو قرب الہی اور حضوری حاصل ہوتی ہے اور رب کے دیدار سے مشرف ہوتا ہے۔ اہل نور یعنی صاحب تصور اسم اللہ ذات کا سخن اور عمل دونوں نور ہوتے ہیں۔ اس کا وجود مغفور اور باطن معمور ہوتا ہے، یعنی وہ بے مثل و بے مثال ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہ تواند بست مثلش راز نور، ہر کے دیدارش رسد شد با حضور۔ غیر مخلوق راز نور یعنی تصور اسم اللہ ذات کے انوارات کی مثال کیسے دی جا سکتی ہے؟ ہاں، البتہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ جو کوئی بھی دیدار پروردگار تک پہنچتا ہے
وہ تصور اسم اللہ ذات کے نور سے منور ہو کر ہی باحضور ہوتا ہے۔ مرشد کامل وہ ہے جو طالب اللہ کو پہلے ہی روز تصور اسم اللہ ذات کے شروع میں ہی نور فی اللہ انوار شرف دیدار اور حضوری پروردگار کے مراتب پر پہنچائے، تاکہ طالب اللہ کو ریاضت، خلوت اور چلہ کی ضرورت نہ رہے۔ اہل حضور لا یحتاج کو کیا ضرورت ہے کہ ورد، وظائف اور دعوت پڑھے؟ وہ ذکر، فکر، مراقبہ، مکاشفہ، محاسبہ اور مجادلہ سے فارغ ہوتا ہے، اسے عین العین کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے میں حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کی اصل نسل سے ہوں۔ میں معرفت توحید، قرب اللہ، دیدار پروردگار سے مشرف ہوں۔ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل نور سے ہوں۔ یہ دونوں عظیم مراتب میرے گواہ ہیں اور میرے ہمراز ہیں، کیونکہ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے مد نظر منظور ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میرے دل پر ہے، اور میں مشرف بدیدار الہی ہوں۔ اس قسم کے مراتب علماء، اولیاء اللہ، ولی اللہ اور فقیر فی اللہ کے ہیں۔ فضل من ذالک، یعنی ان پر اللہ کا یہ خاص فضل و کرم ہے۔ ہاں، یہ یقینی امر ہے کہ تمام درجات ظاہری مراتب ہیں، جبکہ تصور اسم اللہ ذات باطنی مراتب ہیں، اور ورد، وظائف، تلاوت، تقوی، اطاعت، توفیق، ذکر، فکر، مراقبہ، مکاشفہ، محاسبہ، مجادلہ، کشف و کرامات، ریاضت، مجاہدہ، خلوت، تنہائی، گوشہ نشینی، چلہ، حجرہ وغیرہ یہ سب ظاہری عبادات ہیں۔ تاہم نیک اعمال کے ثواب کے لیے صحیح علم اور صراط مستقیم حجت اور شرط ہے۔ اگرچہ ظاہری نیک اعمال عام لوگوں کے نزدیک باعث ثواب ہیں، لیکن مقربین خدا کے نزدیک توحید اور معرفت الہی سے بہت دور ہونے کے باعث مطلق حجاب ہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، نیکوں کی نیکیاں یعنی اہل حجاب کی نیکیاں بھی مقربین خدا یعنی اہل بے حجاب کے نزدیک مطلق حجاب اور گناہ ہیں۔ لہٰذا پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف آیت نمبر 24 میں فرمان خدا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کے ذکر یعنی تصور اسم اللہ ذات میں اس طرح غرق ہو جا کہ خود کو بھول جائے، کیونکہ خود ہی حجاب ہے۔ جس وقت صاحب تصور اسم اللہ ذات میں غرق ہوتا ہے تو اسے ساری مخلوق بھول جاتی ہے، اور مخلوق کا تمام ذکر مذکور بھی بھول جاتا ہے۔ واضح ہو کہ ظاہری عبادات و اعمال سب کے سب درجات ہیں جو محض خلقت کی پسند ہے، جبکہ باطنی اعمال یعنی دل میں تصور اسم اللہ ذات مراتب ذات ہیں جو خالق کی پسند ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک حدیث قدسی نقل فرماتے ہیں، ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولا ینظر الی اعمالکم ولکن ینظر فی قلوبکم و نیاتکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمام صورتوں کو نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ تمہارے دلوں اور نیتوں پر ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان و دل چیست مانی حق زنور، دل ہما چون نور شد گردد حضور، اللہ کے نور کے سوا جان و دل کا کچھ معنی نہیں۔ ہاں البتہ تصور اسم اللہ ذات سے جب دل تمام نور ہو جاتا ہے تو آدمی صاحب حضور ہو جاتا ہے۔ طالب کی شرح یہ ہے کہ لفظ طالب کے 4 حروف ہیں، توئے، الف، لام اور بے۔ حرف توئے سے مراد یہ ہے کہ طالب طمع نفس اور طاعت ریا یعنی دکھاوے کی بندگی کو طلاق دے اور تمام طاعتیں ایک گھڑی میں طے کرے، اور طالب حوصلے کا وسیع مستی میں ہوشیار اور خواب میں بیدار اور ہمیشہ مشرف نور دیدار ہونا چاہیے۔ اس قسم کا طالب علم میں
عالم اور فیض میں فاضل ہوتا ہے، ورنہ ہزارہا جاہلوں کو ایک ہی نگاہ سے دیوانہ اور مجنون بنا دینا کچھ بھی مشکل کام نہیں۔ اور حرف الف سے مراد یہ ہے کہ طالب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے محبت و الفت نہ کرے اور نہ مخلوق سے التجا کرے، اور ارادہ سے صاحب تصدیق اور طالب تحقیق ہو۔ اور حرف لام سے یہ مراد ہے کہ طالب با ادب، با وفا، دل صفا، با حیا تصرف مال براہ خدا، عارف باللہ اور با وصال ہو۔ لفظ مرشد کے بھی 4 حروف ہیں۔ حرف میم سے یہ مراد ہے کہ مرشد مومن ہو، چنانچہ المومن مرآۃ المؤمن، یعنی مومن کے لیے روشن رہنما آئینہ ہوتا ہے۔ موحد یعنی اللہ کو ایک ماننے والا، صاحب اسرار رب العالمین ہو۔ مرشد مشفق اور مہربان ہو۔ تمام انبیاء اولیاء اللہ کی مجالس اور بالخصوص مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں نظر کے ساتھ پہنچانے والا ہو، اور کون و مقام جمعیت جاودانی بخشنے والا ہو۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 4 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔